حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو بت پرستی کرتا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد آزر اور اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بتوں کی پوجا کے خلاف بات کی۔ ایک دن جب سب لوگ ایک تہوار میں مصروف تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانہ میں گئے اور سارے بت توڑ دیے سوائے بڑے بت کے۔ جب قوم واپس آئی تو حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی کہ یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ بڑے بت سے پوچھو، اگر وہ بول سکتا ہے۔ قوم نے غصے میں آ کر حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 69۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا قصہ۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کریں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھا قربان کر دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے ایک بڑے ذبح کے ساتھ فدیہ دیا۔ سورہ الصافات آیت نمبر 107۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے اور شرک سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کیا، چاہے وہ آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ہو یا اپنے بیٹے کی قربانی کا۔ ہمیں بھی اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کی اور اس کی رضا کے لیے خود سپردگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کی مخالفت اور مشکلات کے باوجود اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی قربانی کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔